الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سب تعریفیں اس رب الکائنات کے لیے ہیں جس نے ہمارے اوپر صبح اور شام نمازیں فرض کیں. انگن بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء و خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ صلوات ربی و سلام علیہ پر، جنہوں نے سب سے بہترین طریقے سے نماز پڑھی اور اپنی امت کو بھی سکھا گئے اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. اللہ کے رحمت و ازواج مطہرات امہات المؤمنین پر، اصحاب پر، اولاد پر اور ہر اس شخص پر جو خالص اللہ کی عبادت کرتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلتا رہا. میرے عزیز محترم ساتھیوں، سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور آپ سب لوگوں کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اس کے تقوی اختیار کرو. حقیقتاً جو اللہ سے ڈر گیا وہ فلاح پا گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میرے عزیز محترم ساتھیوں، نماز ایسی عبادت، ایسا اسلام کا رکن ہے جو شہادتین کے بعد سب سے پہلا اور عظیم رکن ہے. یہ وہ ایک واحد عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا پہ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ اپنے پاس بلا کے یہ عظیم تحفہ پیش کیا. اور یہ تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جو صبح و شام 50 نمازیں پڑھنے کا تھا. لیکن تخفیف کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے جب واپسی میں ملاقات کے بعد اس کی تعداد صبح اور شام 5 کر دی گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اس کا ثواب 50 کے برابر رکھا. میرے عزیز محترم ساتھیوں، یہی وہ عظیم رکن ہے، یہی وہ عظیم عبادت ہے جس کا سوال قیامت کے دن سب سے پہلے کیا جائے گا. جو بندہ اس میں کامیاب ہو گیا سب عبادتوں میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس میں ناکام ہو گیا وہ سب میں ناکام ہو جائے گا. میرے عزیز محترم ساتھیوں، نماز عظیم عبادت ہے. یہ وہ عبادت ہے جس میں انسان اپنے رب سے دن اور رات کے اندر 5 دفعہ ملاقات کرتا ہے، اس کے سامنے دعائیں کرتا ہے، التجا کرتا ہے اور اپنے آپ کو ذلیل کر دیتا ہے، اپنی پیشانی کو سجدے کی حالت میں زمین سے لگا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے. میرے عزیز محترم ساتھیوں، لیکن اسی ملاقات کے اندر دیکھا گیا کہ بہت سی ایسی غلطیاں ہیں جو انسان اس ملاقات کرنے سے پہلے کرتا ہے. بہت سی ایسی غلطیاں ہیں جو وہ اس اللہ کے گھر میں کرتا ہے، اور بہت سی ایسی غلطی کہ وہ اپنی نمازوں کی ابتدا سے لے کے انتہا تک غلطیاں پائی گئیں. میرے عزیز محترم ساتھیوں، جب انسان نماز کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھی طریقے سے وضو کر لے، اسی طریقے سے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ بتایا. وہ اپنی دونوں حدث، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس سے پاک ہو جائے. اور وضو کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس میں اگر ایک انسان شروع میں بسم اللہ بھول جائے تو اس کو اگر بیچ میں یاد آئے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ دوبارہ سے وضو کرے. اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ وضو کی حالت میں ہوتے ہیں، آدھا وضو کر لیا، پھر اس کے بعد اس کو بسم اللہ یاد آئی، پھر شروع سے وضو اس نے شروع کر دیا. یہ عمل غلط ہے، بلکہ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. اگر وہ بھول گیا تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وضو کو ریپیٹ کیا جائے. اور اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ 3 سے زیادہ اعضاء کو دھوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہیں بلکہ اس سے منع فرمایا. 1 دفعہ دھونا واجب ہے اور 3 دفعہ دھونا یہ سنت کا طریقہ ہے. اور پھر بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ جب وہ اپنے سر کا مسح کرتے ہیں تو وہ اپنے سر کے ساتھ اپنی گردن کا بھی مسح کرتے ہیں.
یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اور اس طرح سارے اعضاء کو دھونا 3 دفعہ ثابت ہے، لیکن سر کا مسح صرف 1 دفعہ، وہ بھی اپنی پیشانی سے شروع کیا جائے اور گردن تک لے کے جائے اور پھر واپس اسی طرح لے کے آیا جائے جس طرح اس نے شروعات کی تھی، اور پھر کانوں کا مسح کرے۔ اسی طریقے سے پاؤں جب دھوتے ہیں تو بہت سے لوگ جب ٹوٹی کھولتے ہیں اور اپنے پاؤں آگے کر دیتے ہیں اور ان کی آخری کا حصہ پاؤں کا خشک رہ جاتا ہے، جس کے بارے میں ویل سنائی اور کہا ویل للعقاب من النار۔ جو لوگ اپنے پاؤں کے آخری حصے کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویل سنائی۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، اسی کے بعد جب ایک انسان مسجد میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ سیدھا پاؤں رکھے اور مسجد میں داخل ہونے سے پہلے وہ دعا پڑھے اور اپنے لباس کو، اپنی جسم کو دیکھ لے کہ کہیں بدبو تو نہیں آ رہی، کیونکہ مسجد میں اللہ کے گھر میں آنے سے منع کیا گیا حلال دار چیزیں کھا کے، تھوم اور پیاز کو، تاکہ اس سے مصلین کو اور فرشتوں کو اس کی بدبو سے اذیت نہ ہو۔ لیکن بہت سے دیکھا گیا کہ اکثر لوگ سگریٹ پی کے ہی مسجد میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ پسینے سے بھیگے ہوئے ہیں، نہ ہی جسم میں کوئی خوشبو ہے اور نہ ہی کچھ ہے، وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، خود بھی اذیت میں رہتے ہیں اور اپنے بھائیوں کو بھی اذیت میں رکھتے ہیں، اور اس طرح اللہ کے فرشتوں کو بھی۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، انسان ایک بادشاہ سے ملاقات کرنے جاتا ہے تو اس چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، خوشبودار ہوتا ہے، لیکن ہم ملک الملوک بادشاہوں کا بھی بادشاہ سے ملاقات کرنے آ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم زینت، خوشبو لگا کے اچھا عمدہ لباس پہن کے آئیں تاکہ اس میں اللہ سے ملاقات کرتے ہوئے۔ اسی طریقے سے مسجد کے اندر یہ دیکھا گیا کہ بہت سے لوگ جب داخل ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے موبائل کو بند کر دیں یا ان کو سائلنٹ کر دیں، یا پھر اس طرح کے سافٹ ویئر اپنے موبائلوں میں انسٹال کریں جس سے نماز کے وقت خود بخود ان کا موبائل سائلنٹ پہ ہو جائے۔ پھر مسجد میں داخل ہونے کے بعد اکثر لوگ کبھی اے سی کو بند کر رہے ہیں، دوسرا بندہ آتا ہے وہ اے سی کو چلا دیتا ہے۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، یہ امانت ہے، مسجد کی ہر چیز جو مسجد میں آ رہا ہے نماز پڑھنے، اس کے اوپر یہ سب چیزیں امانت ہیں، ان کا خیال کرنا، ان کا اہتمام کرنا ہر ایک شخص کے اوپر لازمی ہے۔ اگر ایک آدمی کو اگر سردی لگ رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جیکٹ پہن کے آئے یا پھر اے سی کے سامنے بالکل نہ بیٹھے، اور اسی طریقے سے تاکہ وہ اس وقت اے سی بند کر دے گا، لیکن جس کو گرمی لگ رہی ہے اس کا کوئی حل نہیں، اور اسی طریقے سے وہ اپنے مسلمان بھائی کو اذیت دے رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب مسجد میں داخل ہو تو مسجد کے حقوقوں میں سے یہ حق ہے کہ وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے، تاکہ اس تحیت المسجد جس کو کہا گیا اور یہ پڑھنا لازمی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب یہ دیکھا گیا کہ لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آخری صفوفوں میں پہلے بیٹھتے ہیں اور پہلی صفوں میں بعد میں آ کے بیٹھتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صفوف کا ثواب بھی زیادہ بتایا اور کہا کہ مردوں کے لیے سب سے صفیں جو ہیں بہترین وہ پہلی ہیں، اور اس طرح پہلی صفوں کے لیے فرشتے اللہ کے ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، یہ کچھ آداب تھے وضو کے اور مسجد کے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں سمجھنے، سیکھنے اور اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ هذا وصلوا وسلموا على حبيب المصطفى فقد أمركم الله جل من قائل عليما حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء راشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة وأن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للبر والتقوى
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.